اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑا نامی گرامی شاعر تھا، لیکن اب بڑھاپے کے نرغے میں آ گیا تھا۔ اس نے ساری زندگی گمراہی میں بسر کر دی تھی، مگر اب اچانک اس کے ارمانوں میں اسلام کی شمع جلنے لگی۔ وہ یمامہ سے نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چلا تاکہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنی سواری کا رخ مکہ کی طرف موڑ دیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ جوں جوں وہ صحرا کی نشیب و فراز عبور کرتا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جذبہ بہتاب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بتوں کی پوجا چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کا پکا عزم کر لیا تھا۔ وہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو مشرکین کے کچھ لوگوں نے اسے روک لیا۔ پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ بوڑھے شاعر نے صاف بتا دیا کہ میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر یہ شاعر مسلمان ہو گیا تو اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات بھڑکائے گا، لوگوں کو ہمارے معبود کی عبادت سے روکے گا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ ہمیں تو ایک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی نے پریشان کر رکھا ہے۔ اس اکیلے نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل اسلام کی محبت سے گرما دیے ہیں۔ اگر عرب کا یہ نامور اور بے مثال شاعر بھی مسلمان ہو گیا تو ہمیں ناکوں چنے چبوا دے گا۔ مشرکین مکہ عرب کے اس بوڑھے شاعر اشع بن قیس کو روکنے لگے اور اسے اپنے آباء و اجداد کی غیرت دلانے لگے اور کہنے لگے، اشع، تمہارا دین اور تمہارے باپ دادا کا دین سب سے بہتر دین ہے۔ اشع نے جواب دیا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی بہتر اور سچا دین ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا۔ بوڑھے شاعر کو ورگلانے اور اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے ایک اور حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، اشع، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنا کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اشع، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے عورتوں سے کیا واسطہ؟ مشرکین، وہ شراب کو بھی حرام کہتے ہیں۔ اشع، شراب تو عقل کا خاتمہ کر دیتی ہے، اچھے بھلے آدمی کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، مجھے شراب کی ضرورت نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اشع عزم صمیم کر چکا ہے اور اپنے ارادے سے ٹلنے والا نہیں، تو انہوں نے ایک اور شیطانی ہتھ کنڈا اختیار کیا۔ وہ اسے لالچ دینے لگے، کہنے لگے، ہم 100 اونٹ دیتے ہیں، تم اسلام کا ارادہ چھوڑ دو اور اپنے گھر کی راہ لو، کیچڑ میں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ مشرکین نے اسلام کی راہ سے ہٹانے کے لیے مال کی چمک دکھائی تو بوڑھا شاعر پھسل گیا۔ اس نے غور و فکر شروع کر دیا، یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ شیطان نے اس کی عقل پر پردے ڈال دیے۔ اشع بن قیس نے مشرکین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھی بات کہی، لاؤ میں تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے 100 اونٹ اکٹھے کیے اور اشع کو دے دیے۔ وہ 100 اونٹ لے کر حالت کفر ہی میں اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اونٹوں کا ریوڑ ہنکائے لیے جا رہا تھا اور بڑا خوش تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے شاعری کے ذریعے سے بڑی دولت جمع کر لی ہے، اب میں بڑا مالدار ہو گیا ہوں، مجھے کسی کی محتاجی نہیں رہی۔ لیکن یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی گھاٹ میں ہے اور ہر دم دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح دنیا کی گھٹیا سامان کے عوض اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، حالانکہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اب آگے کی سنیے۔ بوڑھا شاعر کشاں کشاں اپنے گھر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک اونٹنی سے گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں سسک کر مر گیا۔ اونٹوں کا ریوڑ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس نے اپنی دنیا بھی گنوا دی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ افسوس اس انسان پر جو اللہ کے راستے سے بھاگے اور دنیاوی چمک دمک پر ریجھ کر گھاٹے کا سودا کرے۔ ملال یہ ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، بسا اوقات انسان حق کو پہچان لیتا ہے اور اس کی پیروی کا شوق بھی رکھتا ہے، لیکن اس دنیا فانی کے عارضی فائدے کی خاطر دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی پر اٹا رہتا ہے۔ دنیا کی شان و شوکت اور بری صحبت دین پر استقامت اختیار کرنے کی راہ میں آڑے آ جاتی ہے۔ وہ دنیا کی پرکشش چیزوں کی طرف لپک پڑتا ہے اور موت کا بے رحم ہاتھ اس کی گردن دبوچ کر اسے قبر کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ کاش نادان انسان یہ حقیقت سمجھ لے کہ آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں بے مثال ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔